आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुजारी इस आज की सुख के लिए, उसके दिए हुए फजल के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए उसकी शुक्रगुजारी करते हुए बड़ी आजिज़ी से, नम्र दिल से। आज हम करंथियों के 11वें बाब पर पहुंचे, शुरू करेंगे और इसके बाद 12वां और 13वां होगा। और शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह उसने फजल दिया, तौफीक दी, हम उसके साथ बढ़ते रहे, उसके प्यार में और उसके कलाम में। शुक्रगुजारी करते हैं उसके दिए हुए फजल के लिए, उसकी मेहरबानियों के लिए, उसके एहसानों के लिए। आए तलावत खुदाबंदी करेंगे और याद रखें कि हम थोड़ा थोड़ा हर रोज़ खुदा के कलाम में से लेते हैं अपनी इस्लाह के लिए, बरकत के लिए। वो ताज़ा मन हर सुबह हमें सूरज निकलने से पहले बटोरने के लिए फजल देता है। दूसरा करंथियों उसका 11वां बाब, पहली 5 आयत 6 आयत तलावत कर लेंगे और जहाँ तक खुदावंद में फजल देगा। आए बिनिश के साथ मिलकर तलावत खुदाबंदी करें। आप भी मेरे साथ निकालिए। दूसरा करंथियों उसका 11वां बाब, उसकी पहली 6 आयत। काश के तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी नस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कवारी की मानिद मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, इसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उसी खलूस और पाक दामनी से हट जाएं और जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है, अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनाती करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। मैं तो अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता, और अगर तकरीर में बेशऊर हूँ तो इल्म के इतबार से तो नहीं, बल्कि हमने इसको हर बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज सुबह खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए, उसकी बढ़ाई और उसकी तमजीद करते हुए आए खुदा के कलाम में से अपनी इस्लाह, अपनी बरकत के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे और उसी की जय जयकार करेंगे। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जी, हम देख रहे हैं दूसरा करंथियों उसका 11वां बाब। आए यहाँ पर जो है पौलुस अपनी रिसालत का दावा करता है 11वें चैप्टर के अंदर। तो इसकी 15 आयत हैं, तो वो पहली से 15 आयत तक जो है वो क्या करता है, अपनी रिसालत का जो है वो करता है, दावा करता है कि मैं रसूल हूँ। तो आए ज़रा देखिए पहली आयत, अंडरलाइन कीजिए। काश तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी को बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। सो पौलुस ख्वाहिश करता है कि जो है अब जब कि मैं शेखी मारने लगा हूँ तो करंथी मेरी बर्दाश्त करें। लेकिन उसे एहसास है कि वो पहले से ही उसकी बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए वो दरख्वास्त गैर ज़रूरी सी मालूम होती है। तो आए ज़रा वो कुछ कहने लगा, इसलिए कहता है काश तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफ़ी को बर्दाश्त कर सकते। तो हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो वो खुद ही कहता करते। तो फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ ज़रा करना, मैं ज़रा कुछ कहने लगा हूँ ज़रा शेखी को और बेवकूफ़ी को ज़रा देखिए। दूसरी आयत, सो यहाँ पर लिखा है कि नंबर 1, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा सी गैरत है। ठीक है। फिर उसके बाद पौलुस ने कहा कि एक ही शोहर के साथ निस्बत बांधी। निस्बत को अंडरलाइन कर दे, एक ही शोहर के साथ को पाक दामन कवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करे। इसको अंडरलाइन कर दें। अच्छा, अब जरा देखिए पौलुस ये दरख्वास्त करने की 3 वजूहात बताता है कि भी मैं क्यों दरख्वास्त कर रहा हूं। नंबर 1 क्या वजह है कि मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, इसलिए मैं ये दरख्वास्त करता हूं।
دوسرا یہ کہ ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت ہو، یعنی کرنتھیوں کی نسبت کی تھی اس نے ایک ہی شوہر کے ساتھ. کیوں؟ تیسری بات، تاکہ پاک دامن کنواری کی مانند کیا ہو جائے، مسیح کے پاس حاضر ہوں. پاک دامن کنواری کی مانند کس کے ساتھ؟ مسیح کے پاس حاضر ہوں. وہ اب یہ کیوں یہ بات کرتا ہے؟ وہ کرنتھیوں کی روحانی فلاح بہبود اور ترقی کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اس لیے اس کو دلی آرزو تھی کہ آنے والے دن یعنی فضائی استقبال کے دن وہ کرنتھیوں کو جو ہے اس طور سے مسیح کے حضور پیش کرے کہ وہ ہر قسم کے غلط تعلیم کے اثرات سے اور بگاڑ سے پاک ہو. جب وہ کہتا ہے نا پاک دامن کنواری کی مانند تو کرتا ہوں، تو وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ غلط تعلیمات سے نکلے اور غلط لوگوں کے ہاتھ سے نکلے. وہ کہیں تمہیں ایسا، میں تمہیں اسی کی نسبت سے باندھتا ہوں تو کہیں تمہیں کہیں اور کرائسٹ کی تعلیم نہ دیتے ہوں. تو وہ ان کے بارے میں اس طرح غیرت رکھتا تھا کہ اس لیے وہ کام کرنے پر بھی تیار تھا کہ جو بیوقوفی نظر آتا ہے، اسی لیے وہ انہیں تیار کرتا ہے. بس کوئی گل نہیں، میں بیوقوفی لگتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کیا ہو جاؤ، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے اور ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت ہو جائے. اور تیسری بات کہ تم پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر ہو جاؤ. تو اسی لیے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں تمہیں درخواست ان وجوہات سے کرتا ہوں اور تمہیں بیوقوفی بھی لگتا ہے تو کوئی بات نہیں. تیسری آیت، اس کے بیوقوفی کے مظاہرے میں کیا، ذرا تیسری آیت میں ڈر کو انڈر لائن کر دیں، اور پاک دامنی کو اور خیالات کو اور خلوص کو. کتنے لفظ ہیں؟ ڈر ایک، خلوص اور پاک دامنی، ٹھیک ہے، اور خیالات چار، یعنی ڈر، خلوص، پاک دامنی اور خیالات. تو لاسٹ میں لکھا ہے کہ سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، یعنی کنواری. چلے آئیں ذرا دیکھیں اس کو. اس آیت کے ہم نے ٹکڑے کیے ہیں کہ اس میں ہم غور کریں کہ ڈر، پاک دامنی، خلوص کیا ہے. تو اس کے بیوقوفی کا مظاہرہ کرنے کی جو دوسری وجہ ہے، پہلی وجہ یہ تھی جو اوپر بتائی گئی کہ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے کہ ایک شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت ہو، پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں. دوسری جو بیوقوفی کا مظاہرہ کرنے کی جو دوسری وجہ ہے، درخواست کرنے کی جو دوسری وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا ڈر تھا کہ کہیں یہ مقدسین دھوکہ نہ کھائیں اور مسیح کے ساتھ جان نثاری میں خلوص اور پاک دامنی سے ان کے خیال بگڑ نہ جائیں. تو وہ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو بیوقوفی کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر اب درخواست کرتا ہے پولس ان کو. خلوص کا مطلب سن لیجئے. خلوص کا مطلب ہے کہ دل صرف ایک طرف یا ایک شخص سے لگانا. خلوص کا مطلب یہ ہوتا ہے دل ایک طرف یا ایک شخص سے لگانا. پولس چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف خداوند یسوع کے لیے وقف کر دے اور ان کا دل کسی دوسرے کی طرف مائل نہ ہو. یہ وہ چاہتا تھا. مزید برآں وہ چاہتا تھا کہ اس خلوص میں کوئی داغ یا کوئی عیب نہ آئے. اب وہ سنا کہ وہ کیوں یہ ان کے سامنے بیوقوف بنتا ہے، درخواست پیش کرتا ہے تاکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں اور پاک دامنی سے نہ اور اس کے خیالات نہ بگڑ جائیں مسیح کے بارے میں، اور خلوص نہ بگڑ جائے، یعنی کہ صرف ایک سے ہی رکھے، کسی اور تعلق نہ رکھے. تو پولس یاد کراتا ہے اس بات کو، کہتا ہے سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکا دیا. کس نے بہکایا تھا؟ سانپ نے. کس کو بہکایا تھا؟ ہوا کو بہکایا تھا. اب ہوا جو ہے کہ ہوا ایک فیمیل ہے اور سانپ جو ہے وہ ابلیس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ویسے کلیسیا کو جو مسیح کی دلہن ہے تو اس کو بھی بہکایا جا سکتا ہے. ایکچولی وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ اصل میں جھوٹے استادوں اور جھوٹے رسولوں کی بات کر رہا ہے. یاد رکھیے جھوٹے بھائی بھی ہیں، جھوٹے نبی بھی ہیں، جھوٹے پادری بھی ہیں، جھوٹے رسول بھی ہیں. تو وہ یہاں پر ذرا ان کی بات کر رہے کہ تمہیں یاد ہے کہ سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا تھا. تو اس نے ہوا کی عقل کو اور خیالات کو ورغلایا تھا. تو یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے خیالات نہ بگڑ جائیں، تمہارا خلوص نہ بگڑ جائے. تو کیونکہ سانپ نے یہی کام کیا تھا ہوا کے ساتھ. تو آج بھی ابلیس خیالوں کو ورغلاتا ہے اور عقل کو
ورخلاتا ہے. سو بالکل یہی طریقہ جھوٹے استاد کرنتھس میں استعمال کر رہے تھے. جھوٹے استاد آج بھی کئی لوگ آپ کو جب آپ کے خلاف کسی کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے خیالات کو بگاڑ دیتے ہیں اور اس کے خلوص کو بگاڑ دیتے ہیں اور پاک دامنی کو بگاڑ دیتے ہیں. سو یہاں پر کرنتھوس کے خیالات کواری کی مانند ہوں جو منتشر نہیں ہوں بلکہ ایک طرف لگے ہوتے اور بے داغ ہوں. سو غور کریں کہ پولوس کیا کہہ رہا ہے. ہوا اور سانپ کے بیان کو ایک واقعہ کے طور پر پیش کرتا ہے, خیالی کہانی کے طور پر نہیں وہ پیش کر رہا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہی کچھ میں بیوقوف بن گیا اور میں درخواست کر رہا ہوں. تو کیونکہ جیسے سانپ نے یہ کام ہوا کے ساتھ کیا, آج جھوٹے رسول بھی آپ کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں یہی شاطر لوگوں کا جو ابلیس کے ہاتھ میں لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. وہ جو ہے نا اپنا دماغی کھیل کھیلتے ہیں. ذرا دیکھیے چوتھی آیت میں انڈر لائن کیجئے کسی دوسرے یسوع کوئی اور روح. تو آرام سے ہی اس کی برداشت کرتے. اب وہ کیا کرتے تھے کہ رسول بیوقوفی کا مظاہرہ کرنے کی تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کرنتھی جھوٹے استادوں کی باتیں سننے پر آمادہ تھے. جیسے سانپ کی بات سننے کے لیے ہوا مادہ ہوگی, ویسے ہی یہ جب کوئی کرنتھس میں آ کر دراصل کسی دوسرے یسوع کی, یعنی اس یسوع کی نہیں جس کی رسول تعلیم دیتے تھے. اور پولوس نے بھی خطوط میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ اگر اس سے علاوہ تمہیں کوئی اور خوشخبری آ کر دے نا تو وہ نورانی فرشتہ کیوں نہ تو بھی اس کا کہنا نہ مانو. تو یہ اب دیکھیے ان کو کوئی دوسرا یسوع ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, ایسا یسوع جو یہودی رسمات کو بھی مانے اور جو اعمال پر یہ بتا رہے تھے کہ جھوٹے استاد کے اعمال سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. سو پھر ایک اور ہم نے انڈر لائن کیا, روح القدس کے علاوہ وہ کوئی اور روح دینے کا دعویٰ کرتے تھے. دیکھیں اب میری بات سے, ادر کرائسٹ ادر اسپرٹ, they were not talking about the same Jesus or they were not talking about the Holy Spirit. Actually they were talking about, they were preach or they were teaching about the other Christ or other Holy or other Spirit, not about the Holy Spirit. تو یہ دعویٰ کرتے تھے. تو کرنتھی بڑے آرام سے اس کی برداشت کرتے تھے. تو اب سنا کہ اس طریقے سے وہ پاک دامنی سے, خلوص سے اور اس طریقے سے وہ مسیح سے, ایک ہی شوہر سے, اور خیالات ان کے بگڑ رہے تھے تو وہ ایسا کر رہے تھے. سو وہ ان کے نظریات کو بڑے پیار سے برداشت کرتے تھے. تو پولوس طنز کہتا ہے, ذرا پڑھیے, تم دوسروں کے ساتھ ایسا کرتے ہو تو میرے ساتھ کیوں نہیں کرتے. پڑھیے ذرا, چوتھی آیت کو پڑھ دیجیے. کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے, دوسرے یسوع کی, ہاں, ہم نے منادی نہیں کی, سنت جن کی رسولوں نے نہیں کی, جس کی اب انجیل تعلیم نہیں دیتی, یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی, یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول. اچھا اب دیکھیں تین چیزیں ہیں آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں, ادر کرائسٹ, ادر اسپرٹ اور ادر گاسپل. رائٹ, آج لوگ پراسپیرٹی کی گاسپل سناتے ہیں, پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ کسی اور روح کی بات ہوتی ہے اور روح القدس سے لوگ ناواقف ہیں, اور پھر آج جو ہے وہ کسی اور کرائسٹ کی بات کرتے ہیں نہ کہ مسیح کی. تو آئیں ذرا دیکھیں پھر آگے, پوری ہو گئی آیت؟ جی. اچھا, قبول نہ کیا تھا تو تمہاری برداشت کرنا بجا ہے. اچھا, تو آخری الفاظ کیا ہیں؟ تو پولوس اصل میں ان کو تنزیہ کہتے ہیں, تم دوسروں کے ساتھ ایسا کرتے ہو تو میرے ساتھ کیوں نہیں کرتے. مطلب وہ کہتا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ وہ تمہیں دوسرا کرائسٹ بتاتے ہیں, دوسرا روح بتاتے ہیں, دوسری خوشخبری سناتے, تسی وہی برداشت کر دے ہو تو میری نہیں کر دے. تو یہ حالانکہ وہ نہ برداشت کرنے والی بات ہے. آخری سنیے, آخری لفظ اس آیت کا, تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے, بھرپور طنز ہے. کیا کہ تمہارا برداشت کرنا بجا ہے, یعنی پولوس ان کے بدعت کو قبول کر لینے کی تائید نہیں کر رہا بلکہ ان میں امتیاز کے فقدان اور فریب میں آ جانے کا مذاق اڑا رہا ہے. ٹھیک ہے, پانچویں آیت پڑھ دیجیے. اپنے آپ کو ان افضل رسولوں کے سے کچھ کم نہیں سمجھتا. جی پڑھیے.
मैं तो अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता। अच्छा, ये किन की बात हो रही है? मैं अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कमतर नहीं समझता। किन की बात हो रही है? ये रसूलों की बात नहीं हो रही, ये झूठे उस्तादों की बात हो रही। कहता है ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ वो मसीह भी कोई और बयान कर रहे होते हैं, रूह भी कोई और बयान कर रहे होते हैं, ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ खुशखबरी नहीं जो रसूल सुनाते हैं, या वो रूल नहीं जो रूल कुछ रसूलों ने पाया, और वो मसीह की बात नहीं करते जिस मसीह के साथ जिस मसीह के साथ रसूल रहे थे। तो कहता है कि उन्होंने तुसी बड़ा अफजल बनाया, उन्होंने बर्दाश्त भी कर दे उनकी झूठी, और तुम्हें वो पाक दामनी से हटा रहे। तो फिर वो तंज़िया जो है ना, वो यहाँ पर बात करता है, अपने आप को मैं उन रसूलों से कुछ कम नहीं समझता, अफजल रसूलों से। कहता जिन्होंने तुसी अफजल बनाया है ना, झूठे उस्ताद, मैं उनसे अपने आप को कुछ कम नहीं समझता। यानी कि अफजल रसूलों की तरतीब में ज़बरदस्त तंज उसने किया जब उसने कहा ना अफजल रसूलों, यानी वो झूठे उस्ताद तंजन उनको अफजल कह रहा है। अच्छा, सो आइए जरा छठी आयत। पौलुस कहता है कि मैं मान लिया कि, पढ़ दीजिए, तकरीर में बेशहूर हूं। और अगर तकरीर में बेशहूर शहूर हूं तो इल्म के एतबार से तो नहीं, बल्कि हमने इसको हर बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। आमीन। सो पौलुस यहाँ कहता है, दो लाइनों को कि तकरीर में बेशहूर हूं मगर बिला शोबा इल्म के एतबार से नहीं। वंडरफुल। सो पौलुस कहता है कि मान लिया कि मैं तकरीर में बेशहूर मगर बिला शोबा दूसरी के इल्म के एतबार से कम नहीं हूं। सो करंथियों को हकीकत साफ नजर आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मसीही ईमान का इल्म पौलुस रसूल ही से हासिल किया था, वरना उन्हें नहीं पता था। सो जहां तक खुश तकरीरी का ताल्लुक है, पौलुस में कुछ कमी होती, लेकिन अपनी बात करंथी मुकद्दसीन को समझा तो दी थी, वो खुद इसके गवाह थे। जरा 7वीं आयत पढ़िए। क्या ये मुझसे खता हुई क्योंकि हमने याद रखिए कि हमने 5वीं 6ठी आयत तक तिलावत किया, लेकिन हम अब जैसे हमें खुदा फजल देता है हम आगे भी सीखते जाते हैं। जी, क्या ये मुझसे खता हुई कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ्त पहुंचाकर अपने आप को बस किया ताकि तुम बुलंद हो जाओ। वाह 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 वाह। अच्छा, सुना आपने कि उसने खुशखबरी क्या पहुंचाई? मुफ्त पहुंचाई। ये लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें खुशखबरी मुफ्त पहुंचाई। हुआ ये था कि यहाँ पर जब पौलुस अपना अगर वो अपना हक लेता है, तो जो झूठे रसूल थे वो ये कहते थे कि जी ये पैसे की खातिर काम कर रहा, और जब नहीं लेता था तो कहते थे वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो रसूल नहीं है, और उसके रसूल होने पर वो क्या करते थे, शक करते थे, और वो कहते थे ये इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये रसूल नहीं है। सो यहाँ पर कुरिन्थियों ने पौलुस के लिए मनफी रवैया इख्तियार कर लिया था। अगर इस रवैये की वजह उस सख्त बातें या उलझा हुआ अंदाज तकरीर ना था, तो शायद इसकी वजह ये थी कि उसने अपने आप को पस्त किया ताकि वो बुलंद हो जाए। कभी तो उसने अपने आप को पस्त कर लिया था, वो उनसे मांगता नहीं था, लेता नहीं था, ताकि ये बुलंद हो जाए। और फिर वो चाहता था कि आयत का जो बाकी हिस्सा इसके मफहूम की वजाहत करता है। क्या कहता है कि जब पौलुस उनके पास था तो उसने उनसे किसी किस्म की माली मदद नहीं ली थी। शायद वो सोचते थे कि पौलुस रसूल ने ऐसी पस्त इख्तियार करके और हमें बुलंदी देकर कोई खता किया। अब देखें होता क्या था, आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि वो उनसे कुछ नहीं लेता था, लेकिन बेलोस मुफ्त अंजील उनको सुनाता था। लेकिन पौलुस के सारे अखराजात जो है वो दूसरी कलीसियाएं उठाती थी। अब सोचिए कि मैं अपने चर्च में अपनी कलीसिया में खिदमत करता हूँ, और ये याद रखिए कि मैं सिर्फ खुदा पर भरोसा करता हूँ, और वो भेड़ें जो खुदा ने मुझे दी हैं वही इन ज़रूरतों को और इन चीज़ों को पूरा करते। लेकिन कुरिन्थस ऐसा पौलुस के साथ नहीं करते थे, तो भी उसने अपने आप को पस्त कर लिया और उन्हें बुलंद होने दिया, और उन्होंने मुफ्त अंजील सुनाने का मतलब ये था कि मैंने उनसे कुछ नहीं लिया। सो आए ज़रा देखिए, पढ़िए
8वीं आयत बड़ी जबरदस्त, बड़ी प्यारी आयत है। 8वीं आयत जरा देखिए। मैंने और कलीसियों को लूटा, यानी उनसे उजरत ली, ताकि तुम्हारी खिदमत करूं। सुना, ओए होए, कितने दुख की बात है। कहते हैं मैंने और कलीसियाओं को लूटा। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है लूटा, वो ये कह रहा था, असल में वो ये बताना चाहता है कि ये एक अदबी सन्नत है, यानी जिसको मुबालगा कहा जाता है, ठीक है। मतलब वो इसको इस स्टाइल से बात कर रहा है जिसमें भरपूर तासुर पैदा करने के लिए बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है। जब उसने कहा ना मैंने और कलीसियाओं को लूटा, तो पौलुस का ये मतलब नहीं कि उसने दूसरी कलीसियाओं को वाकई लूटा था, ये नहीं उसका मतलब। अब वो ये मतलब सिर्फ ये है कि क्रिंथस में खिदमत करने के दौरान वो दूसरी कलीसियाओं से माली मदद हासिल करता रहा ताकि वो क्रिंथियों से कुछ लिए बगैर उनकी खिदमत कर सके। सुना आपने, जरा दोबारा से पढ़िए कि उसने वहां, आज कितने अफसोस की बात है कि खिदमत आपकी करें और दूसरी कलीसियाओं से ले, कितने अफसोस की बात है। इसलिए आपका पूरा फर्ज है कि जो खादम मुकम्मल तौर पर खुदा की बादशाही के लिए डेडिकेट हुआ और वो सिर्फ खुदा पर भरोसा करता है और आपकी खिदमत करता है, तो फिर आपका फर्ज है कि आपको पता हो कि मैंने किस जगह पर खुदावंत के काम के लिए बोना और करना है। और जब उन्होंने इस बात को नहीं समझा तो पौलुस ने उनको मुफ्त अंजील सुनाई। उसकी मदद दूसरी कलीसियाएं करती थी, माली मदद, और इनकी वो मुफ्त सर्विंग करता था। हाँ जी, पढ़िए जरा दोबारा से इस आयत को। मैंने और कलीसियों को लूटा, यानी उनसे उजरत ली, ताकि तुम्हारी खिदमत करूं। सुना आपने, तुम्हारी खिदमत ना दी ते कोई और रहा था। कितने आज भी मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, कलीसिया की हर बरकत में शामिल होते हैं, कलीसिया के अंदर हर चीज़ से वो लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं। वो क्वायर से, लीड से, लाइट से, खानों से, कलाम से, बैठने से, पंखों से, हवाओं से, गैस से, और हर तरह की बरकत होनी चाहिए। लेकिन वो मैंने देखा है, लेकिन वो अपनी माली मदद जो है वो चर्च को बिल्कुल नहीं करते। हालांकि वो शायद कहीं और भी करते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो चर्च में नहीं करते। तो यहाँ क्रिंथस का मसला ये था कि वो नहीं करते थे। तो वो फिर ये कहता है कि मैं, साफ लिखा हुआ कि मैं औरों से लेकर ऐसा कर। कितने दुख की बात है कि अगर आप का खादिम आपकी खिदमत करता है और आप उससे बरकत पाते हैं, और आप अगर ऐसा ना करें तो ये कितने अफसोस की बात है। आए जरा 9वीं आयत देखिए। और जब मैं तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था, तो भी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफा कर दिया था, और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज रहा और रहूंगा। वाह 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 वाह, सुना आपने, ऐसे गिला लगा ना, रहा और रहूंगा। अब देखिए, हाजतमंद कहते हैं जब कोई आदमी को बहुत सख्त जरूरत पड़ जाए और उसके पास से रोटी खत्म हो जाए, पैसे खत्म हो जाए, कपड़े खत्म हो जाए और उसको जरूरत हो, इसको बोलते हैं हाजतमंद हो जाना। चले पास हों, रखे हों, ब्लेसिंग हो तो एक अलग बात है। लेकिन वो कहता है क्रिंथस में क़याम के दौरान ऐसा वक्त भी आया जब पौलुस हाजतमंद हो गया, उसको जरूरत होगी, तो भी क्या वो ग्रंथियों को अपनी हाजत बताता? उसने नहीं बताई, और उनसे किसी किस्म की मदद का तलबगार होता नहीं की, हरगिज नहीं की तलबगारी। बाज भाइयों ने मकदूनिया से आकर उसकी हाजत को रफा कर दिया। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी कलीसियाएं हैं जो आज अपने चर्च की हाजतों को छोड़कर और आज अपने खादिम की हाजतों को छोड़कर बादशाही के काम के लिए, उन्हें ये भी नहीं पता लगता कि कौन किस तरीके से खुदावंद के काम के लिए। तो यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं जब ज़रूरत मुझे पड़ गई ना, तो भी मैंने तुमसे नहीं मांगा, बल्कि मकदूनिया से लोगों ने आकर मेरी हाजत को क्या किया? रफा किया। और मैं किसी तरह का बोझ नहीं डालता। अंडरलाइन करें। सो रसूल ने कभी भी किसी तरह से उन पर बोझ नहीं डाला, और इसका आइंदा इरादा और इसका रवैया इस प्रकार बंद होगा कि मैं आइंदा भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं तुझ पर मांगू, आप लोगों से मांगू। सो बहसियत रसूल उसका हक है कि क्रिंथी उसकी जरूरियात पूरी करे, मगर वो अपने इस हक पर इसरार करने से बाज रहा। आपको पता है 9वें चैप्टर में पूरी तालीम है कि
کہاں سے وہ کھائے گا, کہاں سے وہ کرے گا, اور کون اس کی ضرورتیں پوری کرے گا, یہ ہے. لیکن پولس رسول نے یہاں ان کا کرنتھس کا حق بنتا تھا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. تو یہ حق ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ احسان کرتے ہیں خدا کے لوگوں کی. جب آپ کا چرچ ہے, آپ کی کلیسیا, آپ کی یہ خدمت کی جاتی ہے, تو پھر آپ کا حق اس پر بن جاتا ہے. اور اگر آپ نہیں دیتے چرچ میں دائیں کی شکر گزاری, ہدیے اور ضرورتیں خادم کی چرچ کی نہیں پوری کرتے, تو آپ حق کھاتے ہیں. تو یاد رکھیے ملاکی کی کتاب میں سب کچھ اپنی جگہ پر ہے, لیکن 4 باتیں جب آپ کسی کا حق کھائیں گے تو خداوند اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. جی ہاں جی رکیے. تو اصرار کرنے سے اس نے کہا میں باز رہا. جی 10ویں آیت دیکھیے. مسیح کی صداقت کی قسم جو مجھ میں ہے, اخیا کے علاقے میں کوئی شخص مجھے یہ فخر کرنے سے نہ روکے گا. اچھا, پولوس نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ اخیا کے علاقے میں کوئی شخص مجھے یہ فخر کرنے سے محبت نہیں کرتا. دیکھنا بیٹا لائٹ, لیکن حقیقت تو خدا جانتا ہے. آئیں 12ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے. لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا, تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں, بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلے. آمین. صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودی نواز افراد, یہ جو یہودیت نواز افراد کا جو مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ افراد جو مسیحوں کو یہودی رسم و رواج سکھاتے تھے. یہ یہودی نواز افراد کرنتھیوں سے پیسے لینے کی نہ صرف توقع رکھتے تھے بلکہ مطالبہ کرتے اور لیتے تھے. یہ جو جھوٹے استاد تھے کیا کرتے تھے؟ پیسے لینے کی کہ توقع کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے اور لیتے بھی تھے. یہ جھوٹے استاد اکثر فرقہ پرستوں کی طرح جو ہے وہ جب تک مالی فائدہ نہ ہو اور وہ خدمت کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے. یہ جھوٹے استاد کیا کرتے تھے؟ ان سے مالی فائدہ اٹھاتے تھے اور خدمت, پیسہ ملتا تھا تو خدمت کرتے تھے ورنہ چھوڑ دیتے. پولوس ارادہ پر قائم رہا, کرنتھس کے ایمانداروں سے مالی مدد اٹھائے بغیر ان کی خدمت کرتا رہے گا. اس نے کہا کہ رہی میری گل تو میں بغیر پیسوں کے یہ خدمت کرتا رہوں گا. اگر جھوٹے استاد فخر کرنے میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کی حکمت عملی کو اپنائیں. اس طرح اس نے فخر کرنے کے معاملے میں ان کو بے دست و پا کر دیا. یعنی کہ دیکھیں پولوس کہتا ہے اگر تم جھوٹا فخر ہی کرتے تو پھر آؤ میری طرح فخر کرو. میں تو بغیر روپے پیسے کے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور انہوں نے میرے وسیلہ سے نجات پائی, کلام سنا, کلیسیا بنی, لیکن یہ آج تک انہوں نے میری حاجتیں پوری نہیں کی, کبھی انہوں نے میری مدد نہیں کی, کبھی میرا حق ادا نہیں کیا. تو کہتا ہے کہ تم نے مقابلہ ہی میرے ساتھ کرنا تو پھر آؤ تم بھی ایسے ہی کر دکھاؤ. وہ نہیں کر سکتے تھے. وہ چونکہ لالچی تھے, وہ توقع رکھتے تھے, وہ مطالبہ کرتے تھے, وہ لیتے تھے, اور وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. اور وہ اس لیے خدمت کرتے تھے کہ اس مزدوری کے بغیر وہ کر بھی نہیں سکتے تھے. 13ویں آیت دیکھیے. کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں. پولوس نے ان جھوٹے استادوں کے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ اب تک دبی ہوئی تھی, مگر اب پورے زور سے ظاہر ہوگی. اور پولوس نے ذرا سیدھا ہی کام کر دیتا کہ لوگ کون نے. اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا, تو اب وہ ان کا پول کھولنے پر مجبور ہے. میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ خدا کے خادم خاموش رہتے ہیں, چپ رہتے ہیں, لوگوں کی حرکتوں بہت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. پولوس بھی دیکھ رہا تھا, ہم بھی دیکھتے ہیں. بعض دفعہ وہ وقت وہ موقع نہیں ہوتا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جان زیادہ قیمتی ہے. جیسے پولوس نے کہا میں نے تو اس لیے برداشت کی, میں نے تو اس لیے بیوقوف بنا کہ تم مسیح کے پاک دامنی سے نہ ہٹ جاؤ, خلوص سے نہ ہٹ جاؤ, تم کو میں وہاں تک پہنچا دوں. لیکن اب یہاں پر وہ ذرا ان کا پول کھولتا ہے, کہتا ہے یہ جھوٹے رسول ہیں. سنا آپ نے, یہ جھوٹے رسول ہیں. ایک پھر اس کے بعد مراد یہ ہے کہ ان کو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے رسالت نہیں ملی. جھوٹے رسولوں سے مراد رسول ہونے کے لیے مقرر نہیں کیا, وہ خود ہی رسول بن بیٹھے ہیں یا لوگ ان کو رسول
کا رتبہ دے دیا ہے۔ اچھا میری بات سنیں، کئی دفعہ لوگ خود بن جاتے ہیں مبشر، پاسٹر، رسول، تو کئی دفعہ لوگ ان کو کہتے ہیں، تو پوچھو بھی کیوں کہتا ہوں، تم سارے لوگ ہی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے نہ آپ خود سے بن سکتے اور نہ لوگوں کے کہنے سے، بائبل میں لکھا ہے خدا نے بنا کر، جب خدا آپ کو بناتا ہے تب آپ باعث سے برکت ہوتے۔ دوسری بات کو انڈرلائن کریں، دغا بازی، تو وہ دغا بازی سے کام کرنے والے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا طریقہ کار، وہ کلیسیا گھوم کر اپنی جھوٹی تعلیم کے پروپوگنڈے پھیلاتے تھے اور پیروکار ڈھونڈتے تھے اپنے پیچھے لگانے کے لیے۔ اور پھر تیسری بات، وہ اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے تھے، یعنی وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسیح کے نمائندے ہیں۔ پولس خود ایسے لوگوں کی سطح پر نہیں رکھنا چاہتا۔ جو باتیں پولس یہاں پر کہتا ہے، یعنی ان یہودی نواز استادوں کے بارے میں، یہودی نواز سے کیا مراد ہے؟ جو کلیسیا میں یہودی رسم و رواج کو لے کر آتے ہیں۔ وہ آج بھی جھوٹے استادوں پر صادق آتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ برائی اگر جانی پہچانی شکل میں آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھنسا نہیں سکتی۔ اسے کامیابی کے لیے بھیس بدلنا ضروری ہے۔ وہ انسان کو ایسے خیالات اور امیدوں سے راغب کرتی ہے جن کو اچھا سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ 14ویں آیت پڑھ دیجیے۔ اور کچھ عجیب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ سنا آپ نے، وہ جھوٹے رسولوں کو کہہ رہے کچھ نہیں ہے، رسولوں کی طرح بنتے ہیں، یہ سارا کچھ کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے نہیں ہے۔ اب رسول نے ابھی کہا کہ کرنتھس میں موجود اس کے جو اعتراض کرنے والے ہیں، الزام لگانے والے ہیں، نکتہ چینی کرنے والے ہیں، خود کو مسیح کے رسول ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب وہ اس کے استاد کی چالوں کو دیکھتا ہے تو اس نے ان کی حرکتوں پر چند حیرت جو ہے نہیں ہوتی، یعنی اس لیے وہ کہتا ہے کہ ذرا غور سے دیکھیں، انڈرلائن کریے، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ یعنی کہ آج کل شیطان کا تصویر جو ہے کیسی بنائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ جی وہ بھیانک ہے، وہ سرخ اور کالا رنگ کا ہے، یا پھر اس کے سینگ ہے، پھر اس کی دونب ہے اور بھیس اس طریقے سے ہے، تو وہ آج شیطان ایسا پیش کیا جاتا ہے، لیکن ایسا شیطان نہیں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ شیطان نورانی فرشتے کا ہم شکل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ انجیل کے خادم بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مذہبی جو ہے لباس پہنے، فیشنیبل، گرجے کے اندر پلپٹ کے اوپر یسوع بائبل کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ جو ہے خدا سے دور ہیں اور یہ نیک اعمال کی بات کرتے ہیں، رسموں کی بات کرتے ہیں، لیکن مسیح کی مخلصی یسوع کے خون کے وسیلہ سے اس کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ انہوں نے سارا بھیس جھوٹے استادوں نے باندھا۔ اس لیے بینگ اے چرچ ہوتے ہوئے آج روح القدس اس وقت تو کرنتھس کو یہ بتا رہا تھا، لیکن جو کتاب مقدس میں قلم بند ہوا وہ آج ہر ایک کلیسیا کے لیے کہ مجھے اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ 15ویں اور آخری آیت دیکھیں گے اور دعا کریں گے۔ بس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ جے این ڈرابی خدا کا خادم ہے نے ایک دفعہ کہا کہ شیطان سب سے زیادہ شیطانی اس وقت ہوتا ہے، جب بائبل اٹھائے ہوئے ہو۔ یہی خیال اس آیت میں پیش کیا گیا ہے کہ اگر شیطان خود بہروپ بھر لیتا ہے تو تعجب کیسا کہ اس کے گمشاتے بھی ایسے ہیں۔ وہ کیا بہروپ بھرتے ہیں؟ جھوٹے استاد، دہریے، بے دین؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بنتے ہیں۔ سنا، راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بنتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ مطلب جھوٹے استاد، جھوٹے لوگ، اب میں نے آپ کو بتایا بائبل میں جھوٹے نبیوں کا ذکر ہے، بائبل میں جھوٹے بھائیوں کا ذکر ہے، اب یہاں پر ہم جھوٹے رسولوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بنتے ہیں۔ مطلب دیکھیں جیسے سچے رسول تھے، یہ ان کی کاپی کر رہے تھے، لیکن ایکچولی یہ ہے نہیں تھے۔ تو ایسے ہی آج مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ابلیس جو ہے
وہ راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو آرام سے کیا کر سکے، دھوکہ دے دے۔ وہ کالا یا دمب والا یا وہ ڈراؤنا یا وہ سنگوں والا نہیں ہوگا کہ آپ اسے پہچان لیں، بلکہ وہ ایسا ہی ہو کر آ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مذہب کے خادم ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی راہ پر لے جا رہے ہیں، لیکن ہوتے ہیں وہ اس شریر کے ایجنٹ۔ اصل میں وہ ابلیس کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیے۔ آخری بات، ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ وہ ہلاک کرتے ہیں، وہ ہلاک ہوں گے۔ ان کے کام لوگوں کے برے انجام کی طرف لے جاتے ہیں، وہ خود بھی فنا ہو جائیں گے، ابدی ہلاکت میں پڑیں گے۔ آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں۔ آج خدا ان کے فضل سے ہم نے 11واں پورا چیپٹر کر لیا۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کرتے ہیں۔ خداوند نے آج ہمیں پہچان دیا کہ کس طریقے سے ہم پہچانیں، اس لیے آئیں دھوکہ نہ کھائیں۔ آئیں بنش کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، آج کی عبادت کے لیے، آپ کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، پریئر ریکویسٹوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔